وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی جنت الخلد آمین یا رب العالمین۔ باب اشعار البدنی، قربانی کے جانوروں کا اشعار کرنا۔ وقال عروۃ عن المسوری رضی اللہ عنہ قلد النبی صلی اللہ علیہ وسلم الہدی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدی کو قلادہ پہنایا، واشعرہ اور اشعار کیا اس کا، واحرم بالعمرۃ اور عمرے کا احرام باندھا۔ قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا أفلح بن حميد عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت فتلت قلائد هدي النبي صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ہاتھوں سے بنے، خود بنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدی کے لیے قلائد، قلادے، ثم اشعرها وقلدها، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا اشعار کیا اور انہیں قلادہ پہنایا، او قلدتها یا میں نے قلادہ پہنایا، ثم بعث بها الى البیت، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بیت اللہ روانہ کیا، واقام بالمدینہ اور آپ خود مدینہ طیبہ ٹھہرے، فما حرم علیہ شیء کان له حل، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی بھی چیز حرام نہ ہوئی جو پہلے سے حلال تھی۔ باب من قلد القلائد بیدہ، جس نے اپنے ہاتھ سے قلادہ پہنایا۔ قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته أن زياد بن أبي سفيان كتب إلى عائشة رضي الله عنها، زیاد بن ابی سفیان نے لکھا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو، ان عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، قالا وہ کہتے ہیں، من اہدا ہدین، جس نے ہدی روانہ کی، مکہ، خود وہ مدینہ میں ہے، ہدی روانہ کی ہے مکہ میں، حرم علیہ ما یحرم علی الحاج، اس پر حرام ہو جاتی ہے ہر وہ چیز جو کہ حرام ہوتی ہے حاجی پر، حتی ینحر ہدیہ، یہاں تک کہ اس کی ہدی ذبح کر دی جائے۔ قالت عمرہ، تو عمرہ کہتی ہیں، فقالت عائشہ رضی اللہ عنہا، عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، لیس کما قال ابن عباس رضی اللہ عنہ، ایسا نہیں ہے جیسا ابن عباس کہہ رہے ہیں، انا فتلت قلائد ہدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بنا کرتی تھی قلادے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہدی کے جانور کے، بیدیہ اپنے دونوں ہاتھوں سے، ثم قلدہا پھر اس کو پہناتے تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدیہ اپنے دونوں ہاتھوں سے اس جانور کو پہناتے وہ قلادہ، ثم بعث بها مع ابی، پھر وہ بھیجے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے والد کے ساتھ، اور یہ کب ہوا تھا؟ سن 9 ہجری میں۔ فلم یحرم علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نہ حرام ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر شیئن کوئی بھی چیز، احلہ اللہ جو حلال کی تھی ان پر اللہ تعالیٰ نے، حتی نحر الہدی یہاں تک کہ ہدی وہاں پر جو ہے وہ قربان ہو گئی۔ تو دو چیزیں ہیں، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، ایک ہدی کہ کوئی انسان خود حج پہ نہیں جا رہا لیکن وہاں اپنی قربانی بھیج دیتا ہے، ویسے ہی ایک یعنی نفلی ایک عبادت کے طور پر، تو اس کے بھیجنے سے اس پر یہاں پر کوئی چیز حرام نہیں ہوتی، لیکن جو اضحیہ ہے، جو قربانی وہ اپنے گھر میں کرتا ہے، جو قربانی کی عید پہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، اس کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنے یکم ذی الحج سے لے کر جب تک وہ قربان ہو نہ جائے جانور، اس وقت تک اپنے بال ترشوانے، ناخن کاٹنے اور اس طرح کی چیزوں سے وہ پرہیز کرے۔ اللہ اعلم۔ باب تقلید الغنم،
بکریوں کو قلادہ پہنانا۔ قال حدثنا ابو نعیم قال حدثنا الاعمش عن ابراہیم عن الاسود عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت اہدى النبی صلی اللہ علیہ وسلم مرتا غنما، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ہدی کے طور پر بکریاں جو ہیں وہ مکہ بھیجی تھیں۔ قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الاعمش قال حدثنا ابراہیم عن الاسود عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت كنت افتل القلائد، میں بنا کرتی تھی قلادے للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، فیقلد الغنم، تو وہ ان کو پہنا دیتے تھے، بکریوں کو ان کے گلوں میں ڈال دیتے تھے، وَيُقِيمُ فِي أَهْلِهِ حَلَالًا، اور اپنے گھر والوں میں حلال ہی رہتے، احرام کی پابندیوں کے بغیر ہی رہتے۔ یہ جو ہے یہ ایکسپلین ہو چکا ہے اس سے پہلے۔ قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد قال حدثنا منصور بن المعتمر وقال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان عن منصور عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت افتل قلائد الغنم للنبي صلی اللہ علیہ وسلم، میں بنا کرتی تھی قلادے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بکریوں کے لیے، فیبعث بها، تو آپ روانہ کرتے ان کو یعنی مکہ، ثم یمکث حلالا، پھر آپ خود احرام کے بغیر ہی رہتے۔ قال حدثنا ابو نعیم قال حدثنا زکریا عن عامر عن مسروق عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت فتلت لہدی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدی کے لیے ہار بنے، وہ جو رسیاں بٹتی تھیں، تعنی القلائد یعنی قلادے، قبل ان یحرم، اس سے پہلے کہ آپ احرام باندھتے۔ باب القلائد من العہن، اہن یعنی اون کو کہتے ہیں، صوف کو اون کو کہتے ہیں، اہن کے پشم کے قلادے تیار کرنا۔ قال حدثنا عمرو بن علی قال حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا ابن عون عن القاسم عن ام المؤمنین رضی اللہ عنہا قالت فتلت قلائدها من عہن كان عندي، میں نے قربانیوں کے قلادے اس اون سے بنائے جو میرے پاس موجود تھی۔ باب تقلید النعلی، جوتوں کا قلادہ بنانا، جوتا بھی ڈال دیا کرتے تھے وہ ہار کے طور پر۔ قال حدثنا محمد قال اخبرنا عبد الاعلی ابن عبد الاعلی عن معمر عن یحیی بن ابی کثیر عن اکرمۃ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رآ رجلاً، دیکھا ایک آدمی کو، یسوق بدنتاً، جو ہانک کے لے جا رہا تھا اپنی قربانی کے اونٹ کو۔ قال ارکبھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر سوار ہو جاؤ۔ قال انہا بدنہ، تو اس نے کہا کہ یہ قربانی کا اونٹ ہے۔ قال ارکبھا، تو آپ نے پھر فرمایا اس پر سوار ہو جاؤ۔ قال فلقد رأیتہ راکبھا، کہ پھر وہ کہتے ہیں کہ میں نے اسے دیکھا کہ وہ اونٹ پر سوار ہوا تھا، یسایر النبی، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا، والنعل فی عنقہا، اور جوتوں کا ہار اس کے اونٹ کے گلے میں تھا۔ تابعہ محمد بن بشار قال حدثنا عثمان بن عمر قال اخبرنا علی بن المبارک عن یحیی عن اکرمۃ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ باب الجلال للبدن، قربانی کے جانوروں کو جھولے پہنانا۔ الجلال کہتے ہیں ایسا کوئی کپڑا یا ایسا کوئی لیدر کی شیٹ، ایسی کوئی پروٹیکٹیو چادر کہ جو یہ اونٹ کے اوپر ڈال دیا کرتے تھے کہ جو ان کو سورج سے، سردی سے یا سفر کی صعوبتوں سے بچاتی تھی۔ تو وہ جو جھولے ہیں وہ بھی قربانی ہی کا حصہ ہوتی ہیں۔ وکان ابن عمر رضی اللہ عنہما لا یشق من الجلال، ابن عمر رضی اللہ عنہما نہیں کھینچتے تھے ان جھولوں سے، الا موضع السنام، مگر سنام یعنی کوہان کے پاس سے، یعنی وہاں سے تھوڑا سا کھینچتے تھے اس کو، اتارتے تھے اس کو قربانی کے وقت۔ وَإِذَا نَحَرَهَا، پھر جب وہ اس کو قربان کرتے، اونٹ کو نہر کرتے، نَزَعَ جِلَالَهَا، تو اس جھول کو کھینچ کے اتار دیتے تھے، مخافتا، اس اندیشے سے،
ان یفسدہ الدم کہ خراب کر دے گا اس کو خون، ثم یتصدق بہا پھر اس کو وہ صدقہ کر دیتے تھے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو اونٹ کے اوپر جھول ہوتی ہے، جو اس کے اوپر کس کے لگائی گئی ہوتی ہے، بعض اوقات یہ کہ اس کے اوپر بیٹھنے والے کو ذرا سیدھا اس کی سکن کے اوپر نہ بیٹھنا پڑے، یا بیسیکلی وہ اونٹ کے ہی آرام کے لیے ہوتی ہے، اس کو سردی گرمی سے بچانے کے لیے، تو اس کو بھی ساتھ ہی صدقہ کیا جائے گا قربانی کے، وہ اسی حکم کے اندر آتی ہے۔ اور یہی حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا تھا جب آپ نے اپنی قربانیاں ان کے حوالے کی تھیں بانٹنے کے لیے۔ پھر یہ جو بات ہے ابن عمر رضی اللہ عنہما کی کہ وہ اس کو نہر کرنے سے پہلے اس کو جھول کو اتار لیتے تھے کہ کہیں خون سے یہ خراب نہ ہو جائے، داغ نہ لگ جائیں، تو اس میں ہمیں ایک دلیل ملتی ہے کہ آپ جس چیز کا بھی صدقہ کریں وہ نظافت کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ، صاف ستھری چیز ہو، اور تاکہ لوگوں کو جب وہ ملے تو وہ ایسی ہو کہ وہ لوگوں کے کام آئے۔ اور لوگ اس سے، اہل عرب اس سے جوتے بھی بنایا کرتے تھے، پھر کیمل سکن سے اور بھی بہت سی چیزیں جو ہیں، لباس بھی بنا لیتے تھے، اپنے نیچے ٹین کر کے اس کو اپنے نیچے بیٹھنے والی ایک شیٹ بھی بنا لیا کرتے تھے، اور اسی طرح سے اس کو ایک پاؤچ یا اس طرح کی بھی کوئی چیز بنا لیا جاتا تھا جس کے اندر یہ اپنا کھانا وغیرہ بھی رکھ لیا کرتے تھے۔ تو اس کی کافی استعمال تھے اس لیدر کے، تو اس لیے اس کو صاف ستھرا اور صدقہ ہی کرنے کا حکم دیا گیا۔ قال حدثنا قبیصة قال حدثنا سفیان عن ابن ابی نجیح عن مجاہد عن عبد الرحمن ابن ابی لیلى عن علی رضی اللہ عنہ قال امرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا مجھے حکم دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان اتصدق بجلال البدن کہ میں صدقہ کر دوں جھولیں اونٹ کی قربانی کی، التی نحرت وہ جو میں نے نحر کیے تھے، وبجلودها اور ان کی جلدیں بھی، اونٹ کی جو سکن ہے وہ بھی ساتھ ہی جائے گی، یعنی پورے کا پورا اونٹ، اس میں سے کوئی چیز بھی باہر نہیں ہم لیں گے، علیحدہ نہیں رکھیں گے، اور ساتھ ہی جھول بھی قربانی ہی کا حصہ ہے۔ باب من اشترى ہدیہ من الطریق وقلدها جس نے خریدی اپنی قربانی راستے سے اور اس کو قلادہ پہنایا۔ قال حدثنا ابراہیم بن المنذر قال حدثنا ابو دمرة قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع قال اراد ابن عمر رضی اللہ عنہما الحج ابن عمر رضی اللہ عنہما نے حج کا ارادہ فرمایا، عام حجۃ الحروریۃ اس سال جس سال خوارج نے بھی حج کیا، حروریہ خوارج، اور یہ وہ لوگ تھے کہ جو کہ بہت ہی سخت تھے دین میں، اور بعض اوقات ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایسی شدت سے اور ایسے خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے تھے کہ صحابہ کو اپنی نماز ہلکی لگنے لگ جاتی تھی، اور اتنا ذکر کرتے تھے۔ لیکن ان کے بارے میں صحیح بخاری ہی کی کتاب المناقب میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے لوگ آئیں گے کہ وہ قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ تو یہ اس پر اتفاق ہے علماء کا کہ یہ یہی خوارج ہیں جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تھی، اور یہ وہ لوگ تھے کہ جو گناہ کبیرہ کرنے والے کو دائرہ اسلام سے خارج سمجھتے تھے، اور انہوں نے ہی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہید کرنے والے بھی یہی لوگ تھے۔ قال حدثنا ابراہیم بن المنذر قال حدثنا ابو دمرة قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع قال اراد ابن عمر رضی اللہ عنہما الحج عام حجۃ الحروریۃ فی عہد ابن الزبیر رضی اللہ عنہما، اور یہ زمانہ تھا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کا۔ فقیل لہ تو ان سے کہا گیا، یعنی ابن عمر سے، ان الناس کائن بینہم قتال کہ لوگ ہیں آج کل اس حال میں کہ ہونے والا ہے ان کے درمیان قتال، ونخاف اور ہم ڈرتے ہیں ان یصدوک کہ وہ آپ کو روک لیں گے۔ مراد یہ تھی کہ اس سال حج نہ کیجیے۔ عبداللہ بن عمر نے بہت سے حج کیے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ فقال تو انہوں نے فرمایا ابن عمر نے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں اسوہ حسنہ ہے، بہترین نمونہ ہے۔ اذن اصنعوا کما صنع
تو اگر میں روک لیا گیا تو میں وہی کر لوں گا جو انہوں نے کیا تھا۔ اشہدکم، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں، انی قد اوجبت عمرتن، کہ میں نے عمرہ اپنے اوپر واجب کیا، حتی کان بظاہر البیدائی، یہاں تک کہ جب وہ بیدا کے کھلے میدان میں پہنچے، قالا، تو فرمایا، ما شأن الحج والعمرۃ الا واحد، کہ عمرہ اور حج دراصل تو ایک ہی چیز ہے، ایک جیسے ہی ہیں۔ اشہدکم انی جمعت حجۃ مع عمرۃ، تو میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے حج اور عمرے کو جمع کر لیا ہے۔ وَأَهْدَى هَدْيًا مُقَلَّدًا، اور انہوں نے ایک قربانی جو تھی وہ لی اور اس کو روانہ کیا، اس کو قلادہ پہنایا، اشتراہ جو انہوں نے خریدی تھی، حتی قدیمہ، پھر یہاں تک کہ وہ پہنچے، فطاف بالبیت وبالصفا، تو انہوں نے بیت اللہ اور صفا مروہ کے طواف کیے، یعنی عمرہ کیا، ولم یزد علی ذلک، اور اس سے زیادہ کچھ نہ کیا، ولم یحلل من شیء، اور نہ وہ حلال ہوئے کسی چیز سے، حرم منہ، جس سے وہ حرام ہوئے تھے احرام پہن کر، حتی یوم النحر، یہاں تک کہ یوم النحر آ گیا، تو یہ پھر کون سا حج ہوا؟ حج قران۔ فحلق ونحر، تو انہوں نے حلق کیا اور نحر کیا، ورآ ان قد قضا طوافہ للحج والعمرۃ بطوافہ الاول، اور انہوں نے یہ خیال کیا کہ پہلا ہی جو طواف تھا وہ حج اور عمرہ دونوں کو وہ کفایت کر گیا، اور یہاں پر طواف سے مراد، یہ پہلے بھی بات ہو چکی کہ صحیح ہے۔ ثم قال، اور پھر فرمایا، کذالک صنع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ جو عبداللہ بن عمر کو روکنے کی بات تھی، تو اس کے بارے میں بعض شارحین نے لکھا ہے کہ کیونکہ یہ ایک بہت اکابر صحابہ میں سے تھے اور علم بہت تھا اور بہت بڑے عالم تھے، تو لوگ ان سے سوال پوچھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے حوالے سے، تو اس لیے ان کو یہ اندیشہ تھا کہ اگر حجاج نے یا خوارج نے ان کو کوئی نقصان پہنچایا، یا جو بھی ایک فساد ہو رہا ہے اس کے اندر ان کو کچھ بھی اگر ہوا، تو امت کا بہت بڑا نقصان ہو جائے گا، تو اس لیے لوگوں نے ان کو روکنے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا، اور چھوٹی سی ایک چوٹ ان کو ان کے پیر میں آئی تھی، بہرحال اللہ عالم۔ اور پھر یہ ہے کہ انہوں نے شروع میں عمرے کی نیت کی ہے، پھر اس کے بعد انہوں نے حج قران کی نیت کی ہے، پھر انہوں نے ہدی لی ہے، اور پھر وہ مکہ تشریف لے گئے ہیں، انہوں نے طواف اور سعی کی، اس کے بعد وہ حلال نہ ہوئے، پھر اس کے بعد 8 ذی الحج کو آنورڈز انہوں نے 10 ذی الحج تک سارے حج کے جو ارکان ہیں ان کو پورا کیا، پھر انہوں نے حلق و نحر، فحلق و نحر، انہوں نے حلق کیا یعنی بال اپنے جو ہیں وہ منڈوائے، اور انہوں نے نحر کیا۔ اب یہاں پر ان کی ترتیب جو ہے، آپ دیکھیں کہ ویسے ترتیب جو ہے نا 10 ذی الحج کو 3 کام کرنے ہوتے ہیں، رمی اور نحر اور حلق، اور بیسٹ یہ ہے کہ انسان کی ترتیب یہی ہو، لیکن وہاں پر رش اور وہاں کی جو پریکٹیکل کچھ مسائل ہیں ان کو دیکھتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تھی کہ اس ترتیب کو آگے پیچھے بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو یہاں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شاید ابن عمر نے حلق پہلے کروایا ہے اور نحر بعد میں کروایا ہے، اللہ عالم۔ لیکن بعض جو شارحین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو بعد میں انہوں نے یہ فرمایا ہے نا کہ ایسا ہی کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کذالک صنع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہرحال نحر پہلے کیا تھا اور حلق بعد میں کیا تھا۔ تو بعض اوقات راوی جب کوئی بات بتا رہے ہوتے ہیں تو ان سے کوئی چیز، کوئی الفاظ آگے پیچھے بھی ہو جاتے ہیں، لیکن ویسے اس کی اجازت ہے کہ ترتیب آگے پیچھے ہو جائے۔ آئیڈیل پریفریبل ترتیب یہی ہے کہ آپ اس کو رمی، نحر اور حلق کریں، لیکن اگر کچھ آگے پیچھے ہو جائے تو وہ قابل قبول ہے۔ باب ذبح الرجل البقرہ عن نسائہ من غیر امرہن، کہ ایک آدمی ذبح کرتا ہے گائے اپنی بیویوں کی طرف سے جبکہ ان کو پتہ نہیں ہوتا، ان کے حکم کے، ان کی اجازت کے بغیر۔
قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن قالت سمعت عائشة رضي الله عنها تقول خرجنا مع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. یہ عمرہ بنت عبد الرحمن فرماتی ہیں کہ میں نے سنا عائشہ رضی اللہ عنہا کو وہ فرماتی تھیں کہ ہم نکلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لخمس بقینا من ذی القعدہ، 5 دن ابھی باقی تھے ذوالقعدہ میں سے، لا نرا الا الحج، ہم حج کے سوا کسی چیز کا ارادہ نہیں رکھتے تھے. فلما دنونا من مکہ، پھر جب ہم قریب آئے مکہ کے، امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا من لم یکن معہ ہدی، کہ جس کے ساتھ ہدی نہیں، اذا طاف وسعى بین الصفا والمروہ، جب وہ بیت اللہ کا طواف کر لے اور سعی کر لے صفا اور مروہ کے درمیان، ان یحل، کہ وہ حلال ہو جائے. یہ ساری بات پہلے ہو چکی ہے. قالت، پھر وہ بولیں فدخل علینا یوم النحر، تو ہمارے پاس لایا گیا 10 ذی الحج کو نحر کے دن، بلحم بقر، گائے کا گوشت. فقلت، تو میں نے کہا ما ھذا، یہ کیا ہے، یہ کہاں سے آیا ہے. قال، تو آپ کو بتایا گیا نحر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ازواجہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کی طرف سے قربانی کی ہے. اب 2 الفاظ آتے ہیں، ایک ذبح اور ایک نحر. تو عام طور پر جو نحر ہے وہ یہ انٹرچینجبل یوز تو ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے ہم بھی عام اپنی زبان میں کہتے ہیں نا کہ اونٹ ذبح کیا، لیکن ٹیکنیکلی نحر اور ذبح 2 فرق چیزیں ہیں. ذبح جو ہے وہ گردن پر چھری پھیرنے کو کہتے ہیں، اور نحر جو ہے وہ تھوڑا فرق ہوتا ہے، اور وہ اونٹ کو پیچھے سے اس کی کوہان سے اس کو کیا جاتا ہے، اور وہ اس کے سیدھے دل کے ساتھ والی جو رگ ہے وہ کٹتی ہے، اللہ عالم. لیکن اسی طرح سے سمجھایا گیا ہے کہ اونٹ کی گردن کیونکہ لمبی ہوتی ہے، اور اگر اس کو ذبح کیا جائے تو اس کے تو بہت خون بہے گا اور اس کو مرنے میں بہت دیر لگے گی، اور یہ جانور پر ظلم ہے کہ وہ پھر زیادہ دیر تک تکلیف میں رہے گا. اور گائے اور بکری جو ہیں وہ ذبح کی جاتی ہیں. یہاں پر کیونکہ آیا ہے نا نحر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ازواجہ، تو بعض لوگوں نے یہ بھی خیال کیا ہے کہ شاید گائے کو بھی نحر کے طریقے سے ذبح کرنا چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہے. گائے اور بکری جو ہے وہ ذبح ہوں گی، اور اونٹ جو ہے وہ نحر ہوتا ہے. پھر ایک اور سوال اٹھتا ہے کہ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 9 ازواج مطہرات تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 گائیں ذبح کی ہیں. تو بعض جو شارحین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ باقی 2 ازواج مطہرات کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بکری جو ہے وہ ذبح کی تھی. سب سے افضل اضحیہ کیا ہے، سب سے افضل جانور کون سا ہے، اونٹ، گائے یا بکری؟ تو بکری کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ سب سے افضل ہے. اور اس میں آپ دیکھیں کہ حالانکہ اونٹ سب سے مہنگا ہے اور بکری کمپیریٹیولی جو ہے وہ سستی مل جائے گی، لیکن جو چیز دیکھی جاتی ہے وہ یہ دیکھی جاتی ہے کہ سب سے زیادہ فائن اور سب سے زیادہ طیب گوشت جو ہے وہ کس میں سے نکلتا ہے. اور پھر یہ ہے کہ بکری ہو تو وہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ وہ پھر مزید زیادہ اس کا طیب گوشت ہوتا ہے. باب النحر فی منحر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بمنن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منحر نہر کرنے کی جگہ، نہر کرنے کی جگہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی منا میں، وہاں پر جا کر ذبح کرنا. قال حدثنا اسحاق بن ابراہیم قال سمع خالد بن الحارث قال حدثنا عبید اللہ بن عمر عن نافع ان عبد اللہ رضی اللہ عنہ کان ینحر فی المنحر. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جو تھے وہ نہر کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نہر والی جگہ پہ. قال عبید اللہ، تو عبید اللہ ان کے بیٹے کہتے ہیں منحری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ وہ منحر تھا، یہ وہ جگہ تھی جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ذبح کیا کرتے تھے. قال حدثنا ابراہیم بن المنذر قال حدثنا انس بن عیاد قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع ان ابن عمر رضی اللہ عنہما کان یبعث بہدیہ، کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ بھیج دیا کرتے تھے اپنا ہدی کا جانور من جمع مزدلفہ سے،
من آخر اللیلی، رات کے آخری حصے میں، حتی یدخل بہ، یہاں تک کہ وہ پہنچ جاتے ان جانوروں کے ساتھ، منحر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قربان کرنے کی جگہ پر، مع حجاج، حجاج کے ساتھ، فیہم الحر والمملوک، اور جن میں آزاد لوگ بھی ہوتے تھے اور غلام لوگ بھی ہوتے تھے۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منحر، یعنی جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبح کیا تھا اپنے جانوروں کو، تو وہ بتائی جاتی ہے جمرہ عقبہ کے پاس، مسجد خیف کے پاس، لیکن ساتھ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمِنَن كُلُّهَا مَنْحَر، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ منہ سارے کا سارا منحر ہے، کہ اب اگر اس وقت سارے کے سارے لوگ ایک ہی جگہ پہ جمع ہو جائیں گے تو وہ تو بڑی مشکل ہو جائے گی۔ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، امام احمد فرماتے ہیں کہ مکہ میں بھی قربانی کرنا جائز قرار دیا ہے، حج کی قربانی منی اور مکہ، امام احمد کہتے ہیں کہ وہ ایک ہی حکم میں آتے ہیں نہر کرنے کے حوالے سے۔ اور ایک حدیث آئی ہے ابو داؤد میں، وَكُلُّ فِجَاجِ مَكَّةَ طَرِيقٌ وَمَنْحَرٌ، مکہ کی ہر جو گلی اور راستہ ہے وہ منحر ہی ہے، یعنی وہاں پر بھی ذبح کیا جا سکتا ہے۔ باب من نحر ہدیہ بیدہ، جس نے نحر کیا اپنے قربانی کے جانور کو اپنے ہاتھ سے۔ قال حدثنا سهل بن بكار قال حدثنا وهيب عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس وذكر الحديث قال ونحر النبي صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نحر کیا بیدہ اپنے ہاتھ سے، 7 بدن، 7 اونٹ، قیاما کھڑے کر کے، وضحى بالمدینہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربان کیے مدینہ میں، کبشینی املحینی اقرنینی، 2 مینڈھے جو کہ چت کبرے تھے اور سینگوں والے تھے۔ مختصراً، یہ حدیث یہاں پر مختصراً آئی ہے۔ بابو نحر الابل مقیدتاً، اونٹ کو باندھ کر نحر کرنا۔ قال حدثنا عبداللہ بن مسلمة قال حدثنا یزید بن زریع عن یونس عن زیاد بن جبیر قال رأیت ابن عمر رضی اللہ عنہما اتا علی رجل، کہ میں نے دیکھا ابن عمر رضی اللہ عنہما کو کہ وہ ایک آدمی کے پاس سے گزرے، قد اناخ بدنتہ ینحرها، تو اس نے اپنے قربانی کے اونٹ کو بٹھایا ہوا تھا اور وہ اس کو نحر کر رہا تھا۔ قال ابعثها قیاما مقیدتا، تو انہوں نے اس کو کہا کہ اس کو کھڑا کر دو اور اس کو باندھ لو، سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہی سنت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ وقال شعبۃ عن یونس اخبرنی زیاد، تو افضل یہی ہے کہ اونٹ کو کھڑا کر کے تو اس کو نہر کیا جائے، لیکن اگر کوئی بٹھا کے نہر کر لے گا تو اس کی قربانی ہو جائے گی۔ اور پھر یہ ہے کہ قربانی کرتے وقت جانور کے جو آرام اور سکون ہے اس کا ضرور خیال کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، کہ جب تم ذبح کرو تو اچھی طرح ذبح کیا کرو، ذبح میں احسان کیا کرو۔ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، اور اپنی چھری پہلے سے تیز کر لیا کرو، فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ، اور اس سے ذبیحہ کو راحت پہنچا دیا کرو۔ اور اسی طرح سے ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہیں کرنا چاہیے، یہاں تک بھی کہا گیا ہے کہ ایک جانور کو ذبح کرنے کے لیے لا کے کھڑا کر دینا اور اس کے سامنے چھری تیز کرنا، یہ بھی جو ہے یہ بھی ظلم ہے۔ اور جانور جو ہیں یہ بڑی سمجھ رکھتے ہیں، اور بعض اوقات کچھ لوگوں نے یہ اپنے عینی مشاہدات جو بتائے کہ بعض اوقات وہ ایک دفعہ ایک گائے کو لایا گیا تو اس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے، تو وہ آلریڈی ان کا دل جو ہے ظاہر ہے کہ وہ ایک طرح کی شعور وہ رکھتے ہوتے ہیں، ان کا دل کانپ رہا ہوتا ہے، اور یہ انسٹنکٹ ہے اپنی جان کو بچانا ہر کسی کا۔ لیکن جب وہ جانور تکبیر پڑی جاتی ہے تو وہ خود بخود اللہ کے آگے سبمٹ کر دیتا ہے، بشرطے کہ اس کو
سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہی ذبح کیا جائے، نہ کہ یہ جو ہمارے ہاں ہوتا ہے جانوروں پہ ظلم، کہ کبھی ان کو ڈرا کے وہ کبھی چھت پہ چڑھے ہوئے ہوتے ہیں، کبھی وہ بھاگ رہے ہوتے ہیں، لوگ ان کے پیچھے جا رہے ہوتے ہیں، ویڈیوز بن رہی ہوتی ہیں. یہ توہین ہے شاعر اللہ میں سے ایک بہت ہی بڑی سنت ابراہیمی کی، کہ جو ہم ٹیلی ویژن پر بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور اس سلسلے کو یقیناً ختم ہونا چاہیے کہ قربانی کے جانوروں کا مذاق، قربانی کے جانوروں کی ایسی تصویریں، ان کے بارے میں ایسے جوکس، ایسی باتیں، ایسے لطیفے، یہ ہرگز جو ہیں یہ نہیں ہونے چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم پیسہ بھی اپنا لگائیں اور اس کے بعد ہمارے ہاتھ بھی کچھ بھی نہ آئے. اللہ ہمیں بچائے اس طرح کے خسارے سے. بابو نحر البدنی قائمتاً، اونٹ کو کھڑا کر کے نحر کرنا. وقال ابن عمر رضی اللہ عنہما سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ابن عمر کہتے تھے کہ یہی سنت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. وقال ابن عباس رضی اللہ عنہما، اور ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے تھے صواف، کہ یہ جو سورۃ الحج آیت 36 میں آیا ہے صواف، اس کا مطلب ہے قیامن، یعنی کھڑے کر کے. قال حدثنا سهل بن بكار قال حدثنا وهيب عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال صلى النبي صلی اللہ علیہ وسلم الظہر بالمدینة اربعا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ظہر پڑھی 4 رکعتیں. والعصر بذی الحلیفة رکعتین، اور عصر پڑھی ذوالحلیفہ کے مقام پر 2 رکعتیں. فبات بها، پھر آپ نے وہاں رات گزاری. فلما اصبح، پھر جب صبح ہوئی. رکب راحلته، تو آپ اپنی سواری پہ سوار ہوئے. فجعل یحلل ویسبح، تو پھر آپ تلبیہ کہنے لگے اور تسبیح کرنے لگے. فلما علا علی البیداء، تو جب آپ بیدا کے مقام پر پہنچے، وہاں تشریف فرما ہوئے. لبا بہما جمیعا، تو آپ نے تلبی کہی بہما، ان دونوں کی، حج اور عمرے کی، جمیعا اکٹھی. فلما دخل مکہ، پھر جب آپ مکہ داخل ہوئے. امرہم ان یحلوا، لوگوں کو حکم دیا کہ وہ حلال ہو جائیں عمرے کے بعد. ونحر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہر کیے بیدہ، اپنے ہاتھ سے. 7 بدن قیاما، 7 اونٹ کھڑے کر کے. وضحى بالمدینہ، اور مدینہ میں آپ نے قربانی کی تھی. کبشینی املحینی اقرنین، 2 چتکبرے سینگوں والے مینڈوں کی. قال حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعیل عن ایوب عن ابی قلابة عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال صلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم الظہر بالمدینة 4 والعصر بذی الحلیفة رکعتین. وعن ایوب عن رجل عن انس رضی اللہ عنہ ثم بات حتى اصبح فصلى الصبح ثم ركب راحلته حتى اذا استوت به البیداء احل بعمرۃ وحجۃ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ظہر کی 4 رکعتیں پڑھیں، ذی الحلیفہ پہنچ کر عصر کی 2 رکعتیں پڑھیں، اور پھر رات وہاں گزاری. صبح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھی، پھر اس کے بعد آپ اپنی سواری پہ سوار ہوئے. پھر جب آپ بیدا کے مقام پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلبیہ کہا، عمرہ اور حج دونوں کا. باب لا یعطی الجزار من الہدی شیئا، نہ دیا جائے الجزار کو من الہدی شیئا، ہدی یعنی قربانی میں سے کچھ بھی. جزار کہتے ہیں اس چیز کو، اس اجرت کو جو کسائی کو، قصاب کو وہ سارا کام کرنے کے عوض دی جاتی ہے. یعنی وہ اونٹ ذبح کرتا ہے، کھال اتارتا ہے، گوشت بناتا ہے، تو اس کی اجرت تو ہوگی، ٹھیک ہے. تو وہ اجرت کیا آپ اسی قربانی کے اونٹ کے اندر سے دے سکتے ہیں؟ تو یہ آپ نہیں کر سکتے، اس کو الگ دینا ہوگا، چاہے پیسے یا کوئی بھی چیز، لیکن اجرت نہیں ہوگی وہ. قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان قال اخبرني ابن ابي نجيح عن مجاهد عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن علي رضي الله عنه قال بعثني النبي صلی اللہ علیہ وسلم، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے بھیجا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. فقمت علی البدن، تو میں کھڑا ہوا
ان کی قربانیوں پر، فَأَمَرَنِي علیہ الصلاۃ والسلام، تو مجھے حکم دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، فَقَسَمْتُ، تو میں نے ان کو بانٹا، لُحُومَهَا، ان کے گوشت کو، ثُمَّ أَمَرَنِي، پھر آپ نے مجھے حکم دیا، فَقَسَمْتُ جِلَالَهَا وَجُلُودَهَا، کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا تو میں نے بانٹا ان کے جھولوں کو بھی اور ان کی جلدوں کو بھی۔ وقال سفیان وحدثنی عبد الکریم عن مجاہد عن عبد الرحمن بن ابی لیلى عن علی رضی اللہ عنہ قال امرنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے حکم دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، فقمت علی البدن، تو میں کھڑا ہوا ان قربانیوں کے پاس، ولا اعطی علیہا شیئا فی جزارتہا، اور نہ دوں، یعنی آپ نے یہ بھی حکم دیا تھا کہ نہ میں دوں کسی بھی چیز کو اس قربانی کے اونٹ میں سے اجرت کے طور پر کسائی کو۔ باب یتصدق بجلود الہدی، قربانی کی کھال صدقہ کر دینے کا بیان۔ قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال أخبرني الحسن بن مسلم وعبد الكريم الجزري أن مجاهدا أخبرهما أن عبد الرحمن بن أبي ليلى أخبره أن علي رضي الله عنه أخبره أن النبي صلی اللہ علیہ وسلم، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امرہ، ان کو حکم دیا تھا، ان یقوم علی بدنہ، کہ وہ نگہداشت کریں، کھڑے ہوں، نگہداشت کریں ان کے قربانی کے اونٹوں کی، وان یقسم بدنہ کلہا، اور یہ کہ ان کے سارے اونٹ جو ہیں ان کو بانٹ دیا جائے، لحومہا وجلودہا وجلالہا، ان کا گوشت بھی، ان کی جلدیں بھی اور ان کی جھولیں بھی، ولا یعطی فی جزارتہا شیئا، اور اس کے جو جزار یعنی اجرت ہے اس میں سے کچھ بھی نہ دیا جائے، اجرت الگ سے دی جائے گی۔ ایک اور روایت میں ہمیں پتہ چلتا ہے، جو کہ صحیح بخاری ہی کی روایت ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اونٹوں کی تعداد 100 تھی، اور 63 اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ذبح کیے تھے، اور 37 اونٹ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیے تھے کہ وہ ان کو ذبح کر دیں۔ اور اس میں ایک لطیف اشارہ بھی ملتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی حیات طیبہ بھی 63 ایئرز ہی تھی۔ باب وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، اور جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے بیت اللہ کی جگہ مقرر کر دی، اللہ تشرک بی شیئن، کہ تم کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے میرے ساتھ، وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور تم اس گھر کو صاف رکھو گے، میرے اس گھر کو صاف رکھو گے طواف کرنے والوں کے لیے، اور قیام کرنے والوں اور رکوع کرنے والوں اور سجدے کرنے والوں کے لیے، وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ، اور لوگوں میں اعلان کر دو، بالحج، حج کا، یأتوک رجالن، آئیں تمہارے پاس وہ چل کر۔ اور یہ سورہ حج کی آیت نمبر 26 سے 30 تک ہیں، اور آخر تک فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ، تو یہ اس کے رب کے ہاں بہتر ہے۔ یہ جو عنوان ہے، ان آیات میں احکام حج بیان ہوئے ہیں۔ ان میں آپ دیکھیں کہ بیت اللہ کا ذکر ہے، طواف کرنے والوں کا، نماز پڑھنے والوں کا، اور یہ کہ ان کے لیے بیت اللہ کو صاف ستھرا رکھنے کا حکم ہے۔ اب یہ خطاب اگرچہ ہے تو ابراہیم علیہ السلام سے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی حکم ہے، اور یہ ساری امت کو حکم ہے کہ بیت اللہ کو پاک صاف رکھنا، اس کو آباد رکھنا، حج اور عمرے کا اہتمام کرتے رہنا۔ اور پھر اس میں یہ بھی ہے کہ فریضہ حج ادا کرتے ہوئے دنیاوی منفعت بھی لی جا سکتی ہے، یعنی وہ جو احرام کے دن ہے ان کے علاوہ وہاں پر تجارت وغیرہ، خرید و فروخت وغیرہ بھی کی جا سکتی ہے۔ اور پھر وہ جو ایام معلومات ہیں، یعنی نہر کے جو دن ہیں 10، 11، 12 اور 13 ذی الحج بھی ہے، ان کو قربانیوں کو ان دنوں میں اللہ کا نام لے کر ذبح کریں۔ افضل ترین نہر کا دن جو ہے وہ 10 ذی الحج ہے۔ قربانیوں کا گوشت خود بھی کھائیں اور غرباء اور مساکین کو بھی کھلائیں،
اور قربانی کے بعد اپنی حجامت بنوائیں، بدن سے میل کچیل دور کریں۔ اس سلسلے میں اللہ کے لیے جو نظریں مانی ہوئی ہیں، کو منت مانی ہوئی ہے تو اس کو بھی پورا کریں، اور سب سے آخر میں طواف زیارہ کریں، کیونکہ اس کے بغیر حج نہیں ہوتا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے قابل احترام چیزوں کا احترام بھی کریں۔ ٹھیک ہے، اب میں ان آیات کو پورا آپ کے سامنے پڑھ دیتی ہوں۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِندَ رَبِّهِ۔ یہ ہیں آیات سورۃ الحج کی کہ جن میں پورا حج کے جو احکامات ہیں وہ بیان ہو گئے ہیں۔ ان آیات کو ذرا سا ہم بریفلی دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تشرک بھی شیئا، یعنی یہ جو گھر ہے یہ مبنی ہے توحید پر، اور اس کے جو پتھر ہیں ان کی عبادت نہیں کی جا رہی ہوتی، یہ بیت اللہ ہے، عبادت اس کے رب کی ہوگی اس گھر کے۔ پھر کسی بھی چیز کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرنا ہوتا، نہ کسی مقرب فرشتے کو، نہ کسی اللہ کے بھیجے ہوئے نبی کو، نہ کسی درخت کو، نہ کسی پتھر کو، نہ سورج کو، نہ چاند کو۔ شیئن نکرہ ہے اور اس میں ہر چیز آ جاتی ہے۔ پھر اسی طرح سے آگے فرمایا وَطَہِّرْ بَيْتِي، میرے گھر کو پاک صاف رکھو۔ یہ جو اضافت ہے نا اللہ کی طرف سے، جیسے بیت اللہ، بیتی، اللہ کا گھر، میرا گھر، جیسے کہتے ہیں ناقۃ اللہ، قرآن میں آتا ہے نا اللہ کی اونٹنی، تو یہ اضافت تشریفی کہلاتی ہے، شرف اور تکریم کے لیے۔ خانہ کعبہ کو شرف اور تکریم دینے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی نسبت اپنی طرف کی ہے۔ ٹھیک ہے، اس سے مراد یہ ہرگز نہیں ہے کہ نعوذ باللہ کہ اللہ کا گھر ہے جہاں پر وہ نعوذ باللہ رہتے ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں بالکل درست ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آسمان میں عرش کے اوپر ہے، اور یہ اضافت جو ہے یہ شرف اور کرم کے لیے ہے، اور اس لیے ہے کہ مسلمان اس کی تعظیم کریں۔ ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں لکھی ہے، سورہ ابراہیم آیت 37 میں، کہ انہوں نے کہا تھا کہ فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، کہ یا اللہ تو لوگوں کے دلوں کو ایسا بنا دے کہ وہ اس مکان کی طرف کھنچتے چلے آئیں، محبت ڈال دے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تشریف اور تکریم ہے۔ پھر فرمایا للطائفین والقائمین والرکع السجود، سب سے پہلے طواف سے ابتدا کی، اس لیے کہ طواف اس گھر کے لیے، بیت اللہ کے لیے خاص ہے۔ طواف بیت اللہ کے علاوہ اور کہیں بھی نہیں ہو سکتا، پوری دنیا میں کہیں نہیں ہو سکتا۔ تو سب سے پہلے جو یہاں پر ایک عبادت ہے جو یونیک ہے اس گھر کو، اس کا ذکر کیا گیا طواف کرنے والوں کے لیے۔ پھر والقائمین یعنی القائمین فی الصلاۃ، اور اس کے ساتھ ہی والرکع السجود، نماز قائم کرنے والے، نماز فرض قائم کرنے والے، نوافل پڑھنے والے، ٹھیک ہے، تو ان کے لیے بھی اس گھر کو پاک صاف رکھو۔ والعاکفین، سورۃ البقرہ میں عاکفین تھا، اور یہاں سورۃ الحج میں والقائمین ہے۔ تو اعتکاف بھی جو ہے وہ مساجد میں ہوتا ہے، لیکن وہ دنیا میں کہیں بھی کسی بھی مسجد میں بھی ہو سکتا ہے۔ اور یہاں پر والقائمین ہے کہ جو لوگ نماز میں قیام کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے تطہیر البیت یعنی اس گھر کا پاک صاف ہونا، طواف والے کے لیے، اعتکاف والے کے لیے، قیام والے کے لیے، رکوع والے کے لیے، سجدے والے کے لیے یہ ضروری ہے۔ جگہ صاف نہیں ہوگی تو ان عبادات میں بیت اللہ میں بھی خشوع نہیں آئے گا۔ چاہے آپ بیت اللہ میں ہوں گے، جگہ لیکن اگر صاف ستھری نہیں ہوگی تو آپ کو وہاں پر بھی کوئی خشوع محسوس نہیں ہوگا۔
اور آپ کا دل نماز میں اور عبادت میں نہیں لگے گا تو لوگوں کا دل عبادت میں لگے، ایسا نہ ہو کہ لوگ وہاں پر جا کر تو اسی پریشانی میں رہیں کہ جگہ کتنی گندی ہے اور جگہ کتنی خراب ہے اور صفائی کا کوئی خیال نہیں ہے، تو ایسا نہ ہو کہ یہاں پر آ کر بھی لوگ اسی حالت میں رہیں، تو اس لیے آپ اس جگہ کو پاک صاف رکھیے۔ اور یہ اللہ کے نبی ابو الانبیاء ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا گیا تھا۔ اور دیگر مساجد بھی جو ہیں ان کا گندا ہونے کا کوئی جواز نہیں ہے، ان مساجد کو پاک صاف ستھرا ہونا چاہیے اور لوگوں کے لیے سکون کا اور راحت کا باعث ہونا چاہیے، نہ کہ یہ کہ انسان کہے کہ بس یہاں پہ 4 رکعتیں پڑھیں اور یہاں سے اب ہم نکلیں۔ پھر فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ کہ لوگوں میں اعلان کر دو، اور لوگوں میں جو اعلان ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حج کا جو اعلان ہے وہ سب لوگ سنتے ہیں، اور کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ اس کو وہ بھی سنتا ہے کہ جب وہ اپنی ماں کے رحم میں ہوتا ہے اور اپنے باپ کی صلب میں ہوتا ہے، اللہ عالم۔ لیکن بہرحال یہ حج کا جو پیغام ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیت اللہ کو تعمیر کرنے کا وقت، وہاں پر جو ایک حالات تھے، وہاں کی ویرانی، وہاں کی اس جگہ کی کوئی آبادی نہیں، وہاں پر کچھ اگتا نہیں، وہاں کے اوپر کوئی آپ کے پاس کھانے پینے کو وہاں پہ کوئی سامان خود سے تو ہے نہیں، کوئی ریسورسز نہیں ہے وہاں پر، تو وہاں کے لیے ایک اعلان دینا اور لوگوں کا وہاں پہ کھچے چلے آنا، یہ بھی ایک معجزہ ہی تھا۔ دامر جو ہے، دامر کہتے ہیں ایسی اونٹنی کو جس کا چلنے سے اور سفر سے اس کی چربی اور اس کا گوشت جو ہے وہ کم ہو چکا ہو، یعنی کمزور ہو چکی ہو اب تک وہ، ٹھیک ہے۔ اور اب تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس قدر آسانیاں کر دی ہیں ایک الناقۃ المدمرہ جو ہے، یعنی یہ دامر ایک کمزور اونٹنی، وہ ہمارے ہاں کیسے کیسے زبردست جہازوں اور بسز اور گاڑیوں کی شکل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تبدیل کر دی ہے۔ وَقَوْلِهِ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ اور ہر دور کی وادی سے آنا، آج دیکھیے کہاں کہاں سے، اس وقت کے لحاظ سے زیادہ اب ان آیات کی سمجھ آتی ہے۔ اس وقت کون آتا تھا، کہاں سے آتا تھا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس وقت بتا دیا کہ یہ جگہ جو ہے یہ بہت زیادہ آباد ہوگی، بلکہ دنیا کے آباد ترین جو خطہ ہے وہ یہی جگہ ہوگی۔ یہ ایک کالے پتھر کا ایک مکان اور اس کے ارد گرد کالے سیاہ سنگلاخ پہاڑ، اور اس میں کچھ نہیں اگتا، اس کا اپنا پانی بھی نہیں ہے، پانی بھی ہوگا تو وہ جو ہاجرہ علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی برکت سے نکلا، اور دنیا کا ہر پھل، دنیا کی ہر زراعت یہاں پہ آ کے موجود ہوگی، ان ملکوں میں نہیں ہوتی لیکن اس جگہ پر وہ موجود ہوگی۔ اور اب آپ دیکھیں کہ کہاں کہاں سے لوگ کیا کیا سمندر اور اوشنز جو ہیں وہ کراس کر کے اور دنیا کے کیسے کیسے ممالک اور جگہوں سے یہاں پر آئے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایک شعر ہے عربی کا، بعید علی کسلان او ذی ملالۃ فاما علی المشتاق فہو قریب، کہ جو یہ مکہ ہے نا اس کے لیے یا کوئی بھی جگہ دور کب ہوتی ہے، سست انسان کے لیے، جس کے اندر ایک ملال ہو، جو شوق ہی نہ رکھتا ہو، اور جس کو شوق ہو تو اس کے لیے تو یہ جگہ قریب ہی قریب ہے۔ ثم قال عز وجل، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں لیشہدوا، یعنی حاضر ہوں، منافع لہم، اپنے نفع کی جگہ پر، ٹھیک ہے۔ اور نفع کیا کیا ہے؟ نمبر 1 خرید و فروخت، اور اس کی اجازت ہے۔ سورۃ البقرہ آیا 198 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ اگر تم تلاش کرو اپنے رب کا فضل۔ نمبر 2 مسلمانوں کے حالات سے معرفت، آگہی، رنگ رنگ کی دنیا آئی ہوئی ہوتی ہے، آپ دیکھتے ہیں، آپ ان کو ملتے ہیں، آپ کو پتہ چلتا ہے لوگ کس حال میں رہ رہے ہیں، لوگوں کے کلچرز کیا ہیں۔ تیسرے الفت، مودہ اور محبت پیدا ہوتی ہے مسلمانوں کی آپس میں، اور چوتھے دوسروں کی مشکلات اور تکلیفوں کا بھی پتہ چلتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ کوئی آپ کے پاس ایسے وسائل ہوں اور آپ ان کو حل بھی کر سکتے ہوں۔ پھر فرمایا وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، کہ اللہ کا نام لیں معلوم دنوں میں، ٹھیک ہے۔ اور یہ معلوم دن کون سے ہیں؟ ایک ہے ایام معدودات،
اور وہ ہیں حج کے دن اور ایام معلومات جو منا کے دن ہیں. وقولہ من بہیمۃ الانعام، بہیمۃ الانعام کون کون سے ہیں؟ اونٹ، گائے اور بکری، یہ بالاتفاق ہے. ایک چیز جو یہاں پر کہی جاتی ہے، بعض شارحین نے جو کنٹمپریری شارحین ہیں انہوں نے لکھا ہے، جیسے شیخ عثیمین نے لکھا ہے کہ آپ جب قربانی کرتے ہیں تو یہ جو میں نے آپ کو ایام معلومات بتائے ہیں اس کو کریکٹ کر لیجئے، یہ 4 ایام ہیں، 10 ذی الحج سے لے کر 13 ذی الحج کی غروب آفتاب تک. میں نے اس کو ذرا جنرلی بتا دیا تھا منا کے دن، لیکن آپ اس کو ویسے تاریخوں کے لحاظ سے بھی دیکھ لیجئے کہ آپ جب قربانی کرتے ہیں تو بہت سے لوگ جو ہیں وہ اب قربانی کا ٹرینڈ یہ بن گیا ہے کہ کہیں دے دی جاتی ہے اور اس کو کر دیا جاتا ہے، کروا دیا جاتا ہے، اور ایک سکون سا ہمیں آ جاتا ہے کہ ہم نے قربانی کے پیسے دے دیے ہوئے ہیں. تو اس سے آپ کی قربانی کا جو ایک جو ہے نا جو ایبسنٹ پریزنٹ والا رجسٹر ہے اس میں تو پریزنٹ لگ جائے گی انشاءاللہ، قربانی ہو جاتی ہے. یہ کوئی بھی نہیں کہتا کہ قربانی نہیں ہوتی، لیکن قربانی کا جو مقصد ہے کہ آپ کے گھر میں ایک جانور آئے، آپ کو، آپ کے بچوں کو اس جانور سے محبت ہو جائے، پھر اس کے بعد آپ اس جانور کو ذبح کریں، پھر وہ جانور جو ہے اس کا گوشت آپ بانٹیں، آپ کے گھر میں خون بہے، آپ کچھ ذرا مصروف ہوں اس دن اس طرح کے کسی کام میں، اور یہ سارے کا سارا جو ہے یہ تقویٰ حاصل کرنے کے لیے کیا جائے، سنت ابراہیم کی یاد میں کیا جائے، تو اس کی پھر ایک اور ہی لیول ہوتا ہے. تو شیخ عثیمین اس حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ آپ کوشش کریں کہ آپ خود ہی دیا کریں اور آرگنائزیشنز کو دے دینا. اور بعض اوقات تو یہ آرگنائزیشنز جو ہیں وہ بیچ میں بہت سا پیسہ جو ہے وہ سروس چارجز اور بہت سی چیزوں کے حوالے سے وہ اس کو کم کر لیتے ہیں. آپ کو نہیں پتا کہ انہوں نے گائے کس کوالٹی کی خریدی. تو حتی الامکان کوشش یہ ہونی چاہیے کہ آپ اپنا خود کریں. اور اگر آپ 2 کرنا چاہتے ہیں فار ایگزامپل تو اپنی بیسک جو قربانی ہے وہ آپ خود کریں، اور ایک اور اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو چلیں وہ آپ کہیں دے دیں کسی آرگنائزیشن کو، لیکن کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم یہ خود ہی کریں. فی ایام معلومات، فی ایام معلومات، ایام یوم ہے یعنی دن، ڈیز. تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ رات کے وقت قربانی نہیں ہو سکتی؟ تو رات کے وقت بھی ہو سکتی ہے. جب قربانی کا وقت شروع ہو گیا تو وہ جو درمیان کے دن ہیں ان میں دن میں رات میں کسی بھی وقت قربانی ہو سکتی ہے. اور پھر یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہی وہ جانور بھی خریدے جانے چاہیے. پھر فرمایا وَأَطْعِمُ الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، کہ کھلاؤ البائس یعنی اس کو کہ جس کے پاس نہیں ہے، والفقیر اور فقیر جو اس سے بھی کمتر لیول کے اوپر ہے، تو ان سب کو کھلاؤ. فقیر کا بھی یہ حق ہے اس دن کہ وہ اسی میں سے کھائے جس میں سے آپ کھاتے ہیں. ایسا نہ ہو کہ آپ بکری کی قربانی کر کے ساری خود رکھ لیں اور غریبوں میں آپ بانٹ دیں گائے کی یا اونٹ کی. تو وہ چیز جو سب سے زیادہ اپنے آپ کو محبوب ہے اسی کی کریں تو زیادہ بہتر ہے. پھر فرمایا ثم ليقضوا تفثهم، پھر وہ دھوئیں اپنے میل کچیل، اور یہ ہوگا ذبح کے بعد اور سب کچھ صدقہ کر دینے کے بعد. پھر وہ جو میل کچیل دھلے گا وہ نہائیں دھوئیں گے بھی، وہ اپنے جسمانی میل کچیل بھی صاف کریں گے اور اپنی روح کے میل کچیل بھی صاف کریں گے. پھر ظاہر ہے اپنی کوئی داڑھی ہے تو اس کو بھی منڈوا سکتے ہیں، ناخن بھی کاٹ سکتے ہیں. وَلْيَطَّوَّفُوا بِبَيْتِ الْعَتِيقِ، ٹھیک ہے، اور یہ کہ وہ پھر بیت العتیق کا طواف کریں گے، یعنی وہ طواف زیارہ کریں گے. اور بیت العتیق اس کو کیوں کہا جاتا ہے؟ عتیق کے معنی ہے آزاد، اور جبابرہ سے یعنی جابر حکمرانوں سے آزاد. کوئی اس کو کہتے ہیں نا کہ الیگزینڈر نے بھی ارادہ کیا تھا کہ میں ادھر ذرا عربز کو بھی دیکھتا جاؤں، تو پھر اس نے کہا کہ یہ تو ایک جنگلی سی قوم ہے، ریگستان میں یہ رہتے ہیں، کچھ ان کے پاس نہیں ہے، تو میں اس جگہ کو لے کے کیا کروں گا. تو اس نے بھی توجہ ہی نہیں کی. اور اسی طرح سے عتیق کا ایک اور معنی قدیم بھی ہے. پھر آپ دیکھیے کہ اس کے آزاد ہونے سے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ابراہ سے کیسے آزاد رکھا. پھر عتیق کا ایک اور معنی بھی کیا گیا ہے، ٹھیک ہے. عتیق کا ایک معنی قدیم، پرانا، دوسرا معنی آزاد، جابر حکمرانوں سے، انویڈر سے آزاد، تیسرا معنی الغالی فی الصدور،
کہ دلوں میں اس کی بہت بڑی حیثیت ہے، بڑی قیمت ہے، بہت قیمتی ہے یہ جگہ دلوں میں مسلمانوں کے۔ تو تینوں معنی جو ہیں وہ بڑے ہی خوبصورت ہیں اور تینوں ہی درست ہو سکتے ہیں اس گھر کے حوالے سے۔ اور پھر فرمایا کہ جو کوئی تعظیم کرے گا اللہ تعالیٰ کے شعار کی، شعائر اللہ کی، تو یہ اسی کے لیے بہتر ہے اس کے رب کے ہاں۔ اور یہ حرمات اللہ جو ہیں یہ حرم مکی کی حرمات بھی مراد ہیں، اور شریعت کی جتنی بھی حرمات ہیں وہ بھی اس سے مراد ہیں۔ یہ نہیں کہ آپ حرم مکی کی تو بہت زیادہ احترام کریں اور ساتھ پھر جو شرعن جو اپنے اوپر لاگو کرنے والی حرام چیزیں ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو حج سے آ کے بھی اپنی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ نہ وہ بے پردگی چھوڑتی ہیں خواتین، نہ وہ اس طرح کے اپنے جو مشاغل ہیں، بہت سے لوگ الکوہل کنزیوم کرتے ہیں اور وہ بھی نہیں چھوڑتے، لیکن جب وہاں جاتے ہیں تو بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ، بعض اوقات ہر سال۔ تو اللہ معاف کرے ہمیں اس طرح کی حالت سے دل کی کہ جس دل کو کوئی فرق ہی نہ پڑے کہ ہم اللہ کے گھر سے ہو کر آئے ہیں تو ہمارے اندر کوئی تبدیلی بھی آنی چاہیے۔ اسلام کی تمام عبادات کی اصل روح جو ہے وہ تقویٰ ہے، اور اس کو اختیار کرنا ہمارا سب کا فرض ہے۔ بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔